اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اچھی صحت میں رکھے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھئے جو مصنوعی سانس لے رہے ہیں، ان سے پوچھئے جو ہسپتالوں میں کسی بھی مرض میں جو ہے وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے ان کو جو بھی بیماری ہے اور وہ باہر اپنی نارمل زندگی گزارنے سے جو ہے وہ معذور ہو چکے ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں میں گھیرے پڑے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے تو وہ اپنی تمام جائیدادیں بیچنے کو تیار ہیں، صرف چند لمحے زندگی کے حاصل کرنے کے لیے کہ جب انہیں کوئی بیماری نہ ہو، وہ صحت مند ہوں۔ تو ناظرین، آپ صحت مند ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا وظیفہ، چھوٹا سا، ایک ایسی دعا جو کہ اگر آپ کسی مریض کے لیے پڑھیں، اس کے سامنے پڑھ دیں یا اس کا نام لے کے پڑھ دیں اور بار بار دہرائیں آمین آمین کے ساتھ، تو یقین کیجئے کہ اگر کوئی بستر مرگ پہ بھی بندہ ہوگا، زندگی کی آخری سانس لے رہا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، میرا رب چاہے گا تو، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا کرنے سے فلاں کو فائدہ ہوا، فلاں کو فائدہ ہوا، تو اس لیے ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رب نے اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ جو بھی یہ دعا مانگے گا اس کو شفا دینی ہے۔ تو ناظرین، واقعہ ایسا ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، اور ایک بندہ بڑی تیزی سے پاس سے گزرا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں تیز تیز چلتے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی بیمار ہے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کچھ ایسا جملہ نہ بتاؤں، ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جو تم کرو اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور وہ سمجھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، اس وقت بھی آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یعنی اس کے مراد یہ تھی کہ اس وقت بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتاؤں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو ایک دعا بتائی اور یہ کہا کہ یہ اپنے بھائی کے لیے جو کہ بیمار ہے اس کے لیے دعا مانگو اور پھر دیکھو کہ وہ کیسا ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، وہ دعا، اس دعا کے متعلق اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے روحانی اسکالر ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی ان کو کال آئی اور کال میں یہ کہا گیا کہ یورپ میں ایک بندہ بستر مرگ پر ہے اور ڈاکٹرز اس کو جو ہے وہ تندرست کرنے میں ناکام ہے، وہ کوما کی حالت میں ہے، کوما سے باہر نہیں آ پا رہا۔ تو ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو یہ اسکالر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ بھی یہی دعا پڑھ لو۔ تو ان کے سامنے دعا پڑھو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو جو کوما میں شخص تھا، جس کو ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے تھے، ایک عرصے سے علاج اس کا چل رہا تھا، تو وہ کوما سے باہر آ گیا۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں اتنا اثر ہے، لیکن اللہ چاہے تو، لیکن انسان کا کام ہے کہ وہ کرے۔ اور یہ دعا ناظرین ایسی ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے کسی ایسے بندے کے لیے کر دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے، آپ کے سامنے بھی موجود نہیں ہے۔ تو بڑی چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کا ورد کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کو کسی پہ ترس آتا ہے اور کوئی آپ کے گھر میں آگے پیچھے بیمار ہے، بڑے دل کے ساتھ یہ دعا کر لیجئے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، خواہ ایک بار ہی صحیح۔ اس کے بعد یہ والی بار بار دعا کریں جو کہ یہ اسکرین کے اوپر لکھی ہوئی آ رہی ہے، اس میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ نے یہ کہنا ہے، اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے ایسے پکارنا ہے، کیسے؟ درود شریف پڑھنے کے بعد یا حلیمو یا کری مش
جو کریم کا میم آتا ہے، کریم مشفع، فار ایگزامپل فلانن، فلانن میں نے یہ اور فار ایگزامپل کیوں کہا کہ آگے بندے کا نام لاتے ہیں اس میں. فار ایگزامپل لیٹ سے کہ بندے کا نام ہے محمد اکرم، ٹھیک ہے، تو آپ نے کس دعا کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا حلیمو یا کریم مشفع محمد اکرم، ایسے. اور فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہے، آپ کے سامنے ہے یا آپ سے دور ہے، اس کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس بندے کا نام ہے عبداللہ، تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں عبداللہ، اس کے ساتھ اور بھی جو بھی نام آتا ہے، یا حلیمو یا کریم مشفع عبداللہ، ذہن میں آپ کے عبداللہ ہے جس بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور یہ دعا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اے میرے رب کریم، یہ کسی ذریعے سے یہ میرے تک یہ دعا پہنچ گئی ہے، تیرے ایک پیارے بندے کی بتائی ہوئی دعا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ ریفرنس دیں، تو اے رب کریم اس کو بھی شفا عطا فرما دے، اس کو بھی شفا عطا فرما دے. اس طریقے سے بس مانگیے اور دیکھیے انشاءاللہ کیسے اللہ معجزات دکھاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ نے غور کر لیجئے، یاد کر لیجئے، 3 تو الفاظ ہیں اور چوتھا جو لفظ آپ نے لگانا ہے وہ اس بندے کا نام ہے، یا حلیمو یا کریم مشفع، جو بندے کا نام ہے. فار ایگزامپل میں شاہد ہوں، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، یا حلیمو یا کریم مشفع شاہد محمود، ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ ہے، اور یاد کر لیجئے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر کسی کے لیے بھی دعا کر دیجئے، ٹھیک ہے. کسی کے لیے بھی، جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کیجئے. اور جب آپ یہ دعا کریں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی دل سے دعا کر رہے ہوں اور روح سے دعا کر رہے ہوں، ایسا لگے کہ آپ واقعی اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا منہ سے ادا کرنا، ایک ہوتا ہے روح سے ادا کرنا. فار ایگزامپل کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے میرے موبائل میں پتہ نہیں کال کسی کی آ رہی ہے، میری وہ گاڑی باہر کھڑی ہے کوئی چھیڑ نہ دے، جوتی میری قیمتی ہے میں نے صحیح اتاری نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، کپڑے میرے بڑے قیمتی ہیں ان پہ کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی سلوٹیں پڑ جائیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ پھر نماز میں کیا اثر ہوگا، کہاں سے خشوع و خضوع آئے گا. اس لیے دعا جو دل سے مانگی جائے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اور وہ ایسا اثر کرتی ہے کہ جا کے دل پہ جا کے لگتی ہے. تو اللہ رب العزت سے یہ مانگیے دعا بار بار، اتنی آسان ہے. 2 نام ہے، ایک حلیم ہے ایک کریم ہے. یا کہہ کے لگانا ہے، یا حلیمو یا کریمو مشفع. فار ایگزامپل میں نام کی جگہ فلانن بول رہا ہوں، تو آپ نے جو فار ایگزامپل اور نام کی جگہ پر اس بندے کا نام لگانا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو بھولیں گے نہیں. اور انشاءاللہ دیکھیے اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا کیا معجزے دکھائے گا، اور آپ کو بھی اس کا اجر تو ملنا ہی ہے، شاید مجھے بھی مل جائے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.